اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ الکافرون کا سلسلہ جاری ہے۔ سب سے پہلے ہم نے یہ جانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر اور مغرب کی سنتوں میں سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کو فرمایا، رات کو سوتے وقت یہ سورت پڑھ کر سوؤ گے تو شرک سے بری قرار پاؤ گے۔ مزید ہم نے یہ جانا کہ یہ سورت مکہ میں اس وقت نازل ہوئی جب مکے کے مشرکین نے یہ دیکھا کہ اسلام پھیلتا جا رہا ہے اور ان کا مذہب کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ انہوں نے اس پھیلاؤ کو روکنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف قسم کی پیشکش کی، مثلا دولت، عورت اور سرداری، تاکہ آپ اپنی دعوت سے رک جائیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشکش کو ٹھکرا دیا تو انہوں نے دوسری پیشکش کی کہ 1 سال مشرکین صرف ایک خدا کی عبادت کریں گے اور دوسرے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ان تمام بتوں کی عبادت کریں گے جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔ اس سورے میں ان کی پیشکش کا جواب ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، عقیدہ اور ایمان کے معاملے میں کوئی مصالحت نہیں ہو سکتی۔ پہلی آیت، قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے، تبلیغ کیجئے بہترین اندازے سے، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، نہیں میں عبادت کرتا جن کی تم عبادت کرتے۔ عبادت کے 3 معنی ہیں، محبت اور عقیدت کے ساتھ پوجا پرستش، اطاعت و فرمان برداری اور غلامی۔ تینوں معنی میں صرف اللہ کی عبادت ہونی چاہیے۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اس میں ہم نے یہ جانا کہ سارے مذاہب ایک نہیں ہو سکتے۔ مزید یہ کہ وہ عبادت جس میں شرک کی ملاوٹ ہو اللہ کو ہرگز قبول نہیں۔ ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم نے عبادت کی، یعنی شدت سے انکار کہ تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں ہو سکتی، نہ اب لا عابد کہہ کر اور نہ مستقبل میں ولا انا عابدن کہہ کر، یعنی نہ موجودہ معبودوں کی ما تعبدون اور نہ ماضی کے معبودوں کی ما عبدتم، ولا انتم عابدون ما عبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، یعنی تمہاری حرکتوں سے ایسا لگتا ہے کہ تم بھی نہ موجودہ بتوں کی عبادت چھوڑو گے اور نہ پرانے معبودوں کی، اس لیے تم اس اکیلے اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اب آج لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ لا لیے، لا کے لیے، کم تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، تمہارا راستہ، تمہارا طریقے زندگی، لکم دینکم تمہارے لیے تمہارا دین، و اور لیا میرے لیے، لہو اس کے لیے، لہم ان کے لیے، لکا تیرے لیے، لی میرے لیے، لکم تم سب کے لیے، لنا ہمارے لیے، لکم دینکم تمہارے لیے تمہارا دین، ولیہ اور میرے لیے دین میرا دین، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین، لکم ٹو یو، دینکم یور ریلیجن، ولیہ اینڈ ٹو می دین مائی ریلیجن، لکم دینکم ٹو یو بی یور ریلیجن، ولیہ دین اینڈ ٹو می مائی ریلیجن، لکم دینکم تمہارے لیے تمہارا دین، ولی دین اور میرے لیے میرا دین۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے مذہب برابر ہیں، نہیں، ایسا پیغام ہے کہ ہمیں تبلیغ روک دینی چاہیے۔ ذرا سوچیں، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی آنے کے بعد تبلیغ چھوڑ دی؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ صرف مصالحت یعنی کمپرومائز کی پیشکش کے جواب میں ہے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجئے۔ لکم دینکم تمہارے لیے تمہارا دین،
ولی دین، اور میرے لیے میرا دین۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم مخلص ہو کر اس کی عبادت کریں اور اسی کی اطاعت کریں اور اس پیغام کو پھیلائیں۔ دعا کے ساتھ ہی گزرے ہوئے کل کا احتساب اور آنے والے کل کا پلان ہونا چاہیے۔ آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں عمل صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سیکھنے کے ساتھ ہی سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔